اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگر اس کے باوجود تم روگردانی کرتے ہو تو تمہارا ہی نقصان ہے، میرا کیا نقصان ہے؟ میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں سے ہو کر رہوں۔ ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، پس ہم نے انہیں اور جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے نجات دی اور انہیں غرق ہونے والوں کا جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان سب کو غرق کر دیا۔ تو دیکھو جن کو متنبع کیا گیا تھا اور ڈرایا گیا تھا مگر وہ نہ مانے، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر ہم نے ان یعنی نوح علیہ السلام کے بعد متعدد رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں یعنی معجزے لے کر آئے، اس پر بھی وہ تیار نہ تھے کہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے ہیں اب معجزے دیکھ کر اس پر ایمان لائیں۔ ہم یوں ہی ظلم و تعدی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان یعنی رسولوں کے بعد موسیٰ و ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ عادی مجرم تھے، اور جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آیا اور حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح و کامیابی نہیں پا سکتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور اس سرزمین میں تم دونوں بھائیوں کی بڑائی یعنی سرداری قائم ہو جائے، اور ہم تم دونوں کی بات تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا، میرے ملک کے تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس لاؤ۔ اور جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا، جادو کے سامان سے تمہیں جو کچھ پھینکنا ہے پھینکو۔ جب وہ رسیاں وغیرہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، نہ وہ جو میں لایا ہوں۔ یقیناً اللہ اسے بھی ملیا میٹ کر دے گا، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ اللہ مفسدین کے کاموں کو بننے نہیں دیتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعہ سے ضرور حق ثابت کر دکھاتا ہے، اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہی ہو۔ پس موسیٰ پر ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے ایک گروہ کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لایا، اور وہ ایمان لانے والے بھی فرعون اور اپنی قوم کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے ایمان لائے کہ کہیں وہ انہیں آزمائش اور مصیبت نہ ڈال دے۔ اور بے شک فرعون بڑا سرکش بادشاہ تھا اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم فی الحقیقت مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش کا موجب نہ بنا، یعنی ان کے ظلم کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے ظالموں کے پنجہ ظلم سے نجات عطا فرما۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی طرف وحی کی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے چند گھر مہیا کرو یعنی بناؤ، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں یا اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنائیں اور نماز قائم کریں۔ اور اے موسیٰ، اہل ایمان کو کامیابی کی بشارت دیں۔ اور موسیٰ نے دعا مانگتے ہوئے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں زیب و زینت کی چیزوں اور بہت سے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس کا نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ وہ تیرے بندوں کو تیرے راستہ سے بہکاتے ہیں۔ اے ہمارے مالک، ان کے مالوں کو نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، تاکہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو حق و حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ فرعون دریا میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں یعنی مانتا ہوں کہ اس ہستی کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں یعنی فرما برداروں میں سے ہوں۔